بائبل میں بھی آتا ہے ان کے تعلق سے کہ وہ لوگوں میں منادی کرتے پھرتے تھے کہ میں ایک پکارنے والے کی آواز ہوں اور توبہ کا وقت، دروازہ توبہ کا وقت ہے، توبہ کر لو، خدا آسمان کی بادشاہی کا وقت آ چکا ہے، توبہ کرو۔ مراد اسے یہ تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے گویا ظاہر ہونے کا وقت آ چکا ہے، یہ تھی بائبل یہی اس کی تشریح بھی کرتا ہے کہ آسمان کی بائبل میں یہ لفظ جو ہیں تو علماء یہود اور علماء نصارہ اس کے مطلب بتاتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا وقت، علماء یہود نہیں بلکہ علماء نصارہ، کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا وقت ہو چکا ہے، یہ اعلان کرتے تھے، اور وہ توبہ کراتے تھے اور توبہ کرنے والوں کو بپتسمہ دیا کرتے تھے۔ بپتسمہ کا مطلب کیا ہوتا تھا؟ ان کو صاف پانی سے نہلوایا کرتے تھے کہ تم ظاہری طور پر بھی پاک ہو جاؤ اور باطنی طور پر بھی پاک ہو جاؤ توبہ سے۔ توبہ سے تم اندرونی طور پر صاف ہوگے اور اس نہانے سے ظاہری طور پر صاف ہوگے، تو یہ ایک علامت ہوتی تھی صفائی کی، اسی کو کہا جاتا ہے ان کے ہاں بپتسمہ، سمجھا؟ اسی سے آیا بیپٹزم، سمجھا کہ وہ بیپٹسٹ جو ہیں وہ نہلواتے ہیں ایک خاص پانی سے، تو وہ بیپٹزم کہلاتا ہے۔ تو اسی بات سے ان کو کہا جاتا ہے جان بیپٹسٹ، وہ یحییٰ کہ جو لوگوں کو بپتسمہ دیا کرتے تھے۔ یہ تھی ان کی بات، توبہ کروانا اور لوگوں کو اس توبہ کے لیے نہلوانا۔ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سلامتی ہو اس پر جس دن کہ وہ پیدا ہوا اور جس دن کہ اس کو موت آئے گی اور جس دن کہ وہ دوبارہ زندہ ہو کر اٹھایا جائے گا۔ کیا مطلب یہ ہے کہ پیدا ہونے سے لے کر کے اور قیامت تک ہماری طرف سے اس پر سلام ہو۔ تو درجہ کا اونچا کرنے کی بات ہے، اللہ میاں کسی کو سلام کہیں اور وہ بھی ہمیشہ کے واسطے، اس کا درجہ کتنا اونچا ہو گیا۔ واقعی اللہ کی، میں سوچا کرتا ہوں اللہ میاں کی بھی عجیب شان ہے، کہاں اللہ کی ذات، کہاں اس کے پیدا کیے ہوئے بندے، چاہے کتنا بھی اونچا درجہ ہو اس کا، ہمارے اعتبار سے اونچا ہوگا مگر اللہ کے اعتبار سے تو کیا اونچا، مگر اللہ میاں خود پیدا کریں اور جب پیدا کر دیں اور وہ اچھا کام کرنے لگے تو اللہ میاں اس کے درجے کو خود اونچا اٹھائے اور کہیں تجھ پہ سلام ہو میرا۔ تو یہ اللہ کی سوائے اس کے کہ مہربانی اور محبت کی بات ہے کہ جس کو یوں کہ اپریشیٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بندوں کی اچھائی کی۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، تو یہاں آ گیا ذکر حضرت یحییٰ کا۔ میں نے کہا تھا شروع میں کہ عیسائی تاریخ میں اور ہسٹری میں دو ہی شخصیتیں تو اہم ہیں، ایک جان باپٹسٹ اور دوسری ہوری کرائسٹ، دو شخصیتیں ان کی ہسٹری میں بڑی عظیم الشان ہیں۔ ان کی جو ہے ان کی شریعت یا ان کا ریلیجن، ان کا مذہب اور ان کا دین وہ مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک ان دونوں کا تذکرہ نہ کر لیجیے۔ اس لیے قرآن حکیم نے بھی دونوں کے پہلا ان کا ذکر کیا کیونکہ یحییٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہیں اور وہ ان کی بشارت دینے والے ہیں لوگوں کے اندر، تو پہلے انہی کا ذکر آیا، اس کے بعد جو ہے وہ آگے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آئے گا۔ اور یاد ہوگا میں نے کہا تھا کہ یہ سورت دراصل اتری ایسے موقع پر کہ اللہ کو اس کا علم ہوگا کہ ابھی حبشے کی ہجرت ہونے والی ہے، تو وہ حبشہ جو ملک ہے ایتھوپیا عیسائیوں کا، وہاں کیا لے کر جائے یہ مسلمانوں کا گروپ جو ہجرت کر رہا ہے، یہی صورت لے کر گیا وہاں۔ تو اس لیے یحییٰ علیہ السلام زکریا علیہ السلام کا ذکر اور اس کے بعد پھر آگے دوسرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر، حقیقت کھل جائے ان کے سامنے کہ اصل ان کی حقیقت کیا ہے، ان کے ہاں کیا ہے اور اصل حقیقت اللہ کے یہاں ان کی کیا ہے، یہ بتلانے کے واسطے۔ چنانچہ آگے فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اور ذکر کیجئے اس کتاب میں مریم کا بھی، اِذِ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا، جب اس نے اختیار کر لیا، لے لیا اپنے گھر والوں سے ہٹ کر کے جگہ بنا۔ انتبذت مطلب یہ ہے علیحدگی اختیار کر لی اپنے گھر والوں سے، کہاں؟ مکانا شرقیہ، مشرقی جگہ میں۔ عیسائیوں نے بھی مشرق کا لفظ لیا ہے، مطلب ایسٹ، اور اس ایسٹ کے لیے انہوں نے کہا کہ ناصریہ گاؤں میں چلی گئی۔ مودودی صاحب یہاں کہتے ہیں، میں نے دیکھا نہیں جغرافیہ میں لیکن انہوں نے اس کا تذکرہ کیا کہ یہ غلط ہے، ناصریہ جو ہے یہ نارتھ میں ہے بیت المقدس کے، ایسٹ میں نہیں ہے، تو عیسائیوں نے غلط یہ مطلب نکالا ہے کہ مشرقی حصے سے مراد ناصریہ، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ بیت المقدس میں
جو شرقی حصہ تھا، ایسٹرن جو بھی اس کا پورشن تھا، حضرت مریم علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے ہٹ کر کے وہ جگہ اپنے لیے تجویز کر لی. کیوں؟ وہ بات یاد ہوگی، میں نے گزشتہ ہفتے بھی یاد دلایا تھا کہ دراصل ان کی والدہ نے منت مانی تھی. کہ ان کی والدہ نے حضرت مریم کے رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، جب ان کو امید ہوئی، وہ پریگننٹ ہوئی، تو انہوں نے یوں دعا کی، خداوندہ جو کچھ میرے پیٹ میں ہے اس کے لیے میں منت مانتی ہوں کہ میں آپ کے گھر کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی. ذہن میں یہ تھا بیٹا پیدا ہو، لیکن ہوا کیا؟ بیٹی پیدا ہو گئی مریم. تو انہوں نے کہا خداوندہ یہ تو بیٹی ہوئی ہے، ابھی کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم کو تو معلوم ہے، لیکن بیٹا ضروری نہیں کہ ہر بیٹا جو ہے بیٹی سے اچھی ہو، یہ کچھ ضروری نہیں. بعض دفعہ بیٹی بھی اچھی ہو سکتی ہے بیٹے سے، اور ہم اس کو ایسے ہی قبول کر لیتے ہیں. یعنی بیٹی ہے کوئی بات نہیں، ہم بیٹی کو قبول کر لیتے ہیں. چنانچہ، اور یہ بات اس لیے کہ عادتاً اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے نوجوان لڑکوں ہی کو رکھا جاتا تھا، شاید یہ بات رہی ہوگی. بہرحال یہ کہ مریم علیہ السلام یہ پہلی لڑکی ہیں کہ جو بیت المقدس کے لیے وقف کی گئی ہیں، اور وہاں چونکہ وقف کی گئی تھی لہذا یہ ہوا کہ ان کے لیے جگہ تجویز کر دی گئی کہ بیت المقدس میں جا کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ان کے یہاں نن کا جو سلسلہ ہے یہ وہیں سے چلا ہو، حضرت مریم سے، کہ حضرت مریم پہلی نن ہیں کہ جو بیت المقدس میں آئیں، خدا کے گھر میں آئیں، اور وہاں انہوں نے اپنی گویا رہائش کو اختیار کیا. ہو سکتا ہے کہ ان کے یہاں یہ سلسلہ وہاں سے چلا ہو، واللہ عالم. تو فاتخذت من دونہم حجابا، اور انہوں نے لوگوں سے الگ ایک پردہ بھی انہوں نے اختیار کر لیا. آپ نے دیکھا ہوگا اعتکاف کرنے والے پردہ ڈالتے ہیں نہیں ڈالتے ہیں؟ اپنی مسجد میں جہاں وہ اعتکاف کے لیے بیٹھیں تو وہ پردے ڈال لیتے ہیں. یہ پرانا ایک طریقہ ہے. اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ یکسوئی. بس اپنی ایک چھوٹی سی ایک کوٹری بنا لیں اور اس میں بیٹھ جائیں تو نہ ادھر دیکھنا نہ اپنا خیال ادھر جانا، اور جب کہیں خیال نہیں جائے گا تو پھر آسانی ہوگی اپنے خیال کو اللہ کی طرف لگانے میں. یہ اس کا فائدہ ہوتا ہے. تو یہ پرانا طریقہ ہے. حضرت مریم علیہ السلام نے بھی کیا کیا کہ بیت المقدس میں جو اپنے لیے جگہ مقرر کی وہاں اپنے پردے کا انتظام انہوں نے کر لیا. فاتخذت من دونہم حجابا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا. ہم نے اسی حالت میں کہ جبکہ وہ اپنے پردے میں تھیں وہاں ہم نے اس کے طرف اپنی روح کو بھیجا جس نے ایک مکمل انسان کی شکل اس کے لیے اختیار کی. اپنی روح کو بھیجنے کا مطلب یہ نہیں خدا کی روح چلی آئی. ان بے وقوفوں نے اس کا مطلب ہی غلط لیا. بات یہ ہے کہ اصل میں الفاظ کے دو معنی ہوا کرتے ہیں. ایک معنی حقیقی جس کے لیے وہ لفظ بنا ہے، اور ایک لفظ کے معنی ہوتے ہیں کیا ہے؟ مجازی. انگلش میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ مجازی معنی کو ضرور ہوگا، ہر زبان میں ہوتا. ایمبیگوئس نہیں وہ تو الگ ہوا. مختلف معنی کیا مطلب؟ نہیں، مختلف معنی کیا مطلب؟ یعنی ایک لفظ کے کئی معنی ہوں گے نا، مگر اس میں سے ایک جو ہوگا وہ اس کا حقیقی اصل معنی ہوگا. دوسرے جو ہیں وہ کسی مناسبت کی وجہ سے وہ دوسرے معنی لیے گئے ہوں گے. ایمبیگوئس نہیں وہ نہ سملر نہیں ہوگا. تو میں ایک مثال میں دیتا ہوں، اس سے آپ سمجھ جائیں گے حقیقی اور مجازی معنی کے لیے. تھوڑی دیر کے لیے میں کہوں کہ کسی پیپر کو یا کسی کپڑے کو دیکھ کے کہ بھئی واہ واہ بالکل دودھ ہے، کیا مطلب ہوا اس کا؟ ہاں، سینونیمس کہہ سکتے ہیں. اس کے کیا معنی ہوئے جب میں کہوں دودھ ہے؟ کس بات میں؟ سفید. سمجھ میں آیا؟ اب کوئی شخص کہنے لگے اچھا دودھ ہے تو لاؤ چائے بنا لو، یہ نہیں ہوگا. اگرچہ دودھ جو ہے اس کے حقیقی معنی جو بھی ہیں کہ اس کے حقیقی معنی یہ ہیں کہ وہ سفید بھی ہو، اس کا خاص ٹیسٹ بھی ہو، وہ لیکوڈ بھی ہو، ساری اس کے اندر خصوصیتیں ہوں گی. لیکن اگر میں کسی کپڑے اور پیپر کے اوپر لفظ بول رہا ہوں دودھ، تو ظاہر ہے کہ وہ معنی نہ ہوگا نا. اس کے ایک وصف، ایک خصوصیت کے شرکت کی وجہ سے
ہم نے اس کو کیا کہا کہ وہ لفظ یہاں یوز کر لیا. بات سمجھ میں آ گئی نہیں؟ ایسے معنی کو کہتے ہیں مجازی معنی. تو ٹھیک ہے، اس کے جو بھی کتابوں میں جا کر دیکھنے کے ڈکشنری مجازی معنی کے لفظ اس کے آتا ہے. حاصل یہ ہوا کہ مجازی معنی کب لیے جاتے ہیں؟ بہت آسان بات ہے. کب لیں گے؟ جب حقیقی معنی کے لینے کا موقع ہی نہ ہو. چنانچہ اگر وہاں دودھ ہے موجود اور میں کہہ رہا ہوں یہ دودھ ہے، تو پھر کوئی یوں نہیں کہنے کا کہ صاحب سفید ہونے کی وجہ سے آپ اس کو شاید کہہ رہے ہیں ورنہ یہ کاغذ ہے. یہ تو نہیں کہا جائے گا، کیونکہ وہاں حقیقی طور پر وہ چیز موجود ہے. وہاں مجازی معنی لینے کی ضرورت نہیں ہوگی. مجازی معنی کہاں لیں گے؟ جہاں حقیقی معنی لینے کی کوئی صورت ہی نہ بنتی ہو. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ یہ دو، اس میں تو کوئی اشکال نہیں. اب یہاں آئیے، یہاں یہ ہے کہ اللہ کی روح حقیقتاً کہیں آئے اور وہ انسانی شکل اختیار کر لے، یہ معنی بنتے نہیں ہیں. یہ کبھی ہوتا بھی نہیں ایسا اللہ کی روح کا آنا، اس لیے کہ اللہ جسم اور جسمانیات سے پاک ہیں. یہ نہیں ہے کہ اللہ کی روح آئے اور کہیں جسم اختیار کر لے. سمجھ میں آئی نہیں بات؟ یہ ہو نہیں سکتا. یہ ہو نہیں سکتا. تو پھر روح کے معنی کیا ہوں گے؟ یہاں کوئی اور معنی لیے جائیں گے. اور وہی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ قرآن حکیم میں دوسری جگہ دیکھیں گے روح کا لفظ کہیں کے لیے آیا، اس لیے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا ایک حصہ بعض دفعہ دوسرے حصے کی خود تفسیر کر دیتا ہے. سمجھ میں آئی نہیں بات؟ تو دیکھیں گے قرآن میں یہ لفظ کہیں اور بھی آیا کیا. اگر آیا ہے تو وہاں جو اس کے معنی ہوں گے وہی معنی یہاں بھی لے لیں گے. آئی بات سمجھ میں نہیں؟ تو قرآن حکیم میں یہ لفظ اور جگہ بھی آیا ہے. خود آپ دیکھتے ہیں کہ سورہ القدر میں بھی آیا، تنزل الملائکۃ والروح. وہاں روح سے مراد کیا ہے؟ وہاں روح سے مراد سب کے نزدیک روح القدس ہیں. بائبل میں بھی روح القدس کا لفظ آتا ہے. وہ روح القدس کس کے لیے بولتے ہیں؟ وہ بے وقوف وہاں حضرت جبریل ہی کے لیے بولتے ہیں روح القدس. وہاں ہر کسی کو اللہ کی روح مراد نہیں لیتے. مگر جب لفظ آتا ہے حضرت یحییٰ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہماری روح، تو وہاں فوراً کہہ دیتے ہیں خدا کے بیٹے ہیں، دیکھو خدا کی روح آئی. بھئی جب دوسری جگہ خود روح کا لفظ روح القدس کے لیے بولا جا رہا ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ یہاں وہ روحانہ سے مراد وہ نہ ہو؟ بات سمجھ آئی؟ تو یہاں روحانہ سے مراد کیا ہے؟ حضرت روح القدس یعنی جبریل ہیں، اپنی طرف نسبت کی گئی ہے اس کی تعظیم، ان کی تعظیم اور اس کی ریسپیکٹ کے لیے، ان کی خصوصیت کو بتلانے کے بعد. جیسے آپ کہہ دیں کسی اپنے شاگرد کو جو آپ کا شاگرد ہو، یا مثال کے طور پر کوئی آپ کے گھر میں رہنے والا یا آپ کے پڑوس میں رہنے والا کوئی بچہ ہو، آپ اس کی خوبی کو، اس کی اچھائی کو پیش نظر رکھ کر کہہ دیں بھئی یہ تو ہمارا بیٹا ہے. کیا مطلب ہوا؟ آپ نے اس کا رشتہ اس کے باپ سے توڑ کر اپنے سے جوڑ لیا. ظاہر ہے کہ یہ نہیں ہو گئے. اس اچھائی اور اس خصوصیت کی وجہ سے آپ اپنی طرف اس کی نسبت کر رہے ہیں. تو ٹھیک یہاں بھی یہی بات ہے. اور یہاں میں ایک اور نقطہ بتلا دوں. یہی بات ہے کہ بائبل میں جہاں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آسمانی باپ اور آسمانی باپ کا لفظ بولتے ہیں، اور جہاں یہ کہ اپنے آپ کو خدا کا بیٹا اگر صرف اور ایک ہی جگہ کہاں ہے بائبل کے اندر، اور وہ بھی اس ساری کتابوں کے اندر نہیں. سمجھ میں آیا؟ وہ آپ دیکھیں اگر بائبل کا آپ مطالعہ کریں، ایک کہانی ہے، ایک اسٹوری ہے. متی کے اندر بھی ہے، یوحنا کے اندر بھی ہے، اور اس میں لوقا میں بھی کئی جگہ ہے. لیکن اس اسٹوری میں ایک جگہ تو کہتے ہیں کہ میں خدا کا بیٹا، لیکن دوسری جگہ اسی اسٹوری کو جب بیان کرتے ہیں وہاں خدا کا بیٹا کا لفظ نہیں. خود بائبل کے اندر کتابوں کے اندر یہ فرق ہے. سمجھ میں آیا؟ تو میں کہتا ہوں کہ وہ خدا کا بیٹا جہاں کہہ بھی رہے ہوں، اس سے مراد حقیقی بیٹا کب ہے ہی نہیں، بلکہ اس سے مراد اسی تعلق کا اظہار ہے کہ جیسے آپ پڑوس کے بیٹے کو اپنا بیٹا کہہ لیں، ٹھیک وہی صورت ہے. اور بلکہ اس سے بھی آگے میں کہوں، آپ اسی بائبل میں پڑھ جائیں، ایک جگہ نہیں، 10 جگہ نہیں، میرا خیال یہ کہ 50 جگہ ساری دنیا کے انسانوں کو خدا کی اولاد کہا گیا. خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام جگہ جگہ کہتے ہیں اے خدا کے بیٹو، اے خدا کے بیٹو. اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد ظاہر ہے کہ ایسا ہی ہے کہ جیسے حدیث میں کہا گیا الخلق عیال اللہ، یہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. سمجھ میں آیا؟ جو معنی وہاں ہے وہی معنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس خطبے کے اندر ہیں، اس تقریروں کے اندر ہے. تو عجیب بات ہے کہ ساری دنیا کو خدا کا بیٹا نہیں کہتے اور عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں. حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے تمام خطبوں میں انسانوں کو، اپنے فالوورز کو، اپنے جو ہے کمپینینز کو، سب کو خدا کی اولاد کہہ رہے ہیں. تو اصل میں مجازی معنی ہے.
حقیقی معنی نہیں ہے. تو یہاں مجازی معنی لیے گئے ہیں کہ روحانہ، ہم نے بھیجا اس کی طرف اپنی روح کو جس نے مکمل انسان کی شکل اختیار کر لی، یعنی بھلا چنگا اور مکمل ایک انسان تھا جو بیمار نہیں تھا، بوڑھا نہیں تھا، تندرست اور جوان اور ایک مکمل انسان کی صورت میں وہ فرشتہ وہاں آیا. جب اس تنہائی کے اندر جہاں حضرت مریم علیہ السلام ہیں اور عادتاً وہاں کوئی انسان کبھی آتا بھی نہیں تھا، اچانک دیکھا کہ ایک انسان یہاں موجود ہے، تو خلاف عادت جب اس جگہ پر کوئی عورت کسی انسان کو دیکھے گی تو ظاہر ہے کہ اس کو خطرہ ہوگا. کیا بات ہے، کون ہے یہ؟ معلوم ہوتا ہے کوئی بدنیت انسان ہے یا کوئی برے ارادے سے یہاں آیا ہے کیا. وہی خیال جو ہے حضرت مریم کو ہوا. قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، کہنے لگی میں رحمان کی پناہ چاہتی ہوں تجھ سے اگر تو متقی ہے. اگر تو متقی ہے، تو یہاں کہاں سے آ گیا میرے اس تنہائی کے اندر؟ تو مریم علیہ السلام کو اس کا خیال، ان کنت تقیا، اگر تو متقی ہے. اس کا یہ معنی نہیں کہ اگر تو متقی نہیں تو پھر میں اللہ کی پناہ نہیں چاہتی. مطلب یہی ہے کہ بھئی آپ بھی کہا کرتے ہیں کہ اگر تیرے اندر ذرا بھی بھلائی ہے تو یہ کام مت کرنا. تو یہ اس کے معنی یہ نہیں ہوتے کہ اگر تو برا ہے تو پھر کر لینا، اجازت دے رہے ہیں، بلکہ یہ کہ بھئی تو میری بات سنے گا تو جبھی تو سنے گا جب تیرے اندر کوئی اچھائی ہوگی. وہی مراد یہاں بھی ہے کہ اگر تو متقی ہے تو میرا یہ کہنا تیرے اوپر اثر انداز ہوگا. قال انما انا رسول ربک. اب آپ بتائیے اگر اللہ کی روح ہوتی تو پھر یہ کہاں سے یہ لفظ نکلتا؟ قال انما انا رسول ربک. وہ کہنے لگا میں کوئی غلط انسان نہیں ہوں، میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں. انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا، تاکہ میں تجھے ایک پاک صاف ستھرا ایک لڑکا تجھے دوں، اس لیے میں بھیجا گیا ہوں. اب آگے پڑھیے پوری توجہ سے. قالت انا یکون لی غلام، کہنے لگی کہاں سے میرے ہو سکتا ہے بیٹا. ولم یمسسنی بشر، جبکہ مجھے کسی آدمی نے چھوا نہیں. ولم اکو بغیا، میں کوئی فاحشہ نہیں ہوں، بے راہ قسم کی عورت کہ جس کی وجہ سے یہ کہا جائے کہ بیٹا ہو جائے. ہوگا کیسے؟ دیکھیے وہاں یاد کیجئے گا کہ زکریا علیہ السلام کیا کہہ رہے تھے، کہاں سے ہوگا میرا بیٹا؟ یعنی مطلب کیا، میں بوڑھا، میری بیوی 5، بیٹا ہونے کے آثار نہیں، کہاں سے ہوگا؟ جواب کیا ملا تھا؟ قال کذالک، کہا گیا اسی طرح. ٹھیک یہاں بھی سن لیا، قال کذالک، کہا گیا اسی طرح. سمجھ میں آیا؟ اسی طرح کیا مطلب ہوا کہ تو ایسی رہے گی کنواری، نہ اس کی ضرورت نہیں ہوگی کہ تو شادی کرے، کوئی مرد تجھے چھوئے، اسی طرح تیرا بیٹا ہوگا. اب آپ بتلائیں، ایک ہی جواب دونوں جگہ مل رہا ہے، اور شاید اسی نقطے کی وجہ سے دو واقعوں کو یہاں بیان کیا گیا ہو. غضب کیا انہوں نے عیسائیوں نے، اس جواب کے باوجود کہ یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش جو ہے وہ بھی معجزے کے طور پر ہوئی ہے، اور بائبل اس کو تسلیم کرتی ہے کہ یحییٰ کی پیدائش معجزے کے طور پر ہوئی ہے، مگر اس کے باوجود ان کو خدا کا بیٹا نہیں کہتے. اور عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ معجزے کے طور پر پیدائش ہوئی اور کہتے ہیں کہ خدا کا بیٹا ہے. قال کذالک تو دونوں جگہ ہے. وہاں بھی حالات وہ ہیں کہ ان حالات میں اولاد نہیں ہو سکتی، یہاں بھی حالات یہ ہیں کہ ان صورت میں بیٹا نہیں ہو سکتا، اور جواب دونوں جگہ کیا مل رہا؟ قال کذالک، اسی طرح ہوگا. کیوں؟ خدا کی قدرت پہ یقین کرو. تو اگر معجزہ وہاں ہے اور اس معجزے کو معجزہ ہی کہتے ہو اور خدا کا بیٹا نہیں کہتے ہو یحییٰ کو، تو پھر یہ کیا غضب ہے کہ عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہتے ہو علیہ الصلوۃ والسلام. یہ ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ دو واقعوں کو اسی لیے بیان کیا گیا ہوگا تاکہ وہاں کے عیسائیوں کو، جو حبشے اور ایتھوپیا کے عیسائیوں کو سمجھا دیا جائے کہ بے وقوفو، تم نے دیکھو کہاں تم نے گویا تم غلط راستے پر چلے ہو. قال کذالک، کہا اسی طرح. قال ربک هو علی هین، دیکھ لیجیے وہاں بھی وہی کہا گیا تھا. آیت کو وہاں پڑھیے جو زکریا علیہ السلام کا جو تذکرے میں آیت نمبر اس کی ہے، آیت نمبر 9. قال کذالک قال ربک هو علی هین، جو بات وہاں کہی گئی وہ یہاں کہی جا رہی ہے. قال کذالک قال ربک هو علی هین، کہا گیا کہ تمہارا رب یہ کہتے ہیں کہ یہ تو میرے اوپر آسان ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ایک عجیب بات لکھی، مجھے معلوم نہیں کہ ڈاکٹرز اس کو کس حد تک مانتے ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے طب بھی پڑھی ہے،
یونانی طب جو ہے، اور ہمارے یہاں اس زمانے میں یعنی مطلب یہ ہے کہ اب سے 50 سال پہلے جو لوگ مدرسوں میں پڑھا کرتے تھے ان کو اور علوم کے ساتھ طب بھی پڑھائی جایا کرتی تھی، تو یہ تھا آپشنل، مگر لوگ عام طور پر جیسے اور فنون پڑھا کرتے تھے یہ بھی لے لیا کرتے تھے۔ تو تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے طب پڑھی ہے، چنانچہ بہشتی زیور کو اگر آپ دیکھ لیں تو بہشتی زیور کے اندر بہت سے دواؤں کے نسخے بھی لکھے ہوئے ہیں تھانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس موقع پر لکھا ہے کہ طبی اعتبار سے عورت کے اندر ایسی صلاحیت رکھی گئی ہے کہ اگر وہ صلاحیت بہت اپنے ایک لمٹ سے آگے بڑھ جائے تو اولاد کے پیدا ہونے کے لیے مرد کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس صلاحیت کو ایک خاص لمٹ میں رکھا ہے، اس لیے ضرورت پیش آتی ہے۔ مرد کے اندر یہ صورت نہیں ہے کہ مرد کے اندر اللہ نے ایسی صلاحیت رکھی ہو کہ بغیر عورت کے مرد سے بچہ پیدا ہو جائے، اس کے مادے کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے۔ تو یہ تھانوی نے اطباء کے اور جو ہے پرانے جو ایتھنس کے جو بڑے بڑے ماہر اطباء ہیں ان کی کتابوں کے حوالے سے یہ بات کہی ہے کہ وہ ایسا تسلیم کرتے ہیں، واللہ عالم۔ میرا یہ کہنا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہوا علیہ حی، میرے لیے آسان ہے۔ تو جیسے ایک بوڑھے انسان سے اولاد کا پیدا ہونا عادتاً مشکل ہے، مگر یہ تو نہیں کہ اس کی صلاحیت بالکل ڈیڈ ہو گئی، یہ نہیں کہا جائے گا۔ ٹھیک اسی طرح سے ایک تنہا عورت سے بغیر مرد کے اولاد پیدا ہونا عادتاً نہیں ہوتا، مگر اگر اس بات کو مان لیا جائے جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی یہ ہے کہ عادتاً نہیں ہے لیکن ناممکن نہیں، تو لہذا اللہ کے لیے آسان ہے۔ ہوا علیہ حی، میرے لیے یہ آسان ہے۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، اور اس طرح میں کیوں پیدا کرنا چاہتا ہوں؟ بھئی یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ بھئی جس طرح اور دنیا کے انسان پیدا ہوتے ہیں یہ سارا ہنگامہ کیوں کھڑا کیا گیا؟ آگے مریم علیہ السلام کو کتنی پریشانیاں اٹھانی پڑی ہیں اس بچے کو دنیا میں سامنے لانے کے واسطے، آپ آگے بڑھیں گے تو آخر کیا بات تھی؟ اللہ میاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا کے اور بچوں کی طرح کیوں نہیں پیدا کرتے؟ اس لیے فرمایا وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً، تاکہ ہم اس کو لوگوں کے واسطے ایک نشانی بنا دیں۔ کیا نشانی؟ دیکھیے، نشانی اس طرح کہ پیدا ہونا انسان کا دنیا میں اللہ کے پیدا کرنے سے ہے۔ جو میٹریلسٹ ہیں، سمجھ میں آئے، جو یوں کہتے ہیں کہ میٹر سے دنیا خود بخود پیدا ہو رہی ہے، جو اس خبط کے اندر مبتلا ہیں، ان کے لیے یہ بات ہو کہ اللہ کے پیدا کرنے ہی سے ہر انسان پیدا ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھ لیجئے 4 طریقے ہیں دنیا میں کسی کے پیدا ہونے کے۔ ایک تو یہ کہ نہ مرد ہو نہ عورت ہو اور ایک فرد دنیا میں پیدا ہو جائے، ایک صورت۔ دوسری صورت ہے اس کے اپوزٹ، مرد بھی ہو عورت بھی ہو اور ایک انسان پیدا ہو، دوسری صورت۔ تیسری صورت عورت ہو مرد نہ ہو، یہ تیسری صورت ہے۔ اور چوتھی صورت کیا ہے؟ مرد ہو عورت نہ ہو۔ بھائی 4 ہی صورتیں بنتی نا بھائی، 5ویں تو اور کوئی صورت نہیں بن پاتی۔ اللہ تعالیٰ نے 4 صورتوں سے انسان کو پیدا کر کے دکھایا، یہ ہے آیت۔ چنانچہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کیسے ہوئی؟ کوئی بھی نہیں تھا، نہ مرد تھا نہ عورت تھی، اور آدم علیہ السلام کو پیدا کر دیا گیا۔ پھر دوسری صورت کیا ہے؟ اس کے اپوزٹ میں نے کہا کہ مرد بھی ہو عورت بھی ہو، تو یہ آپ ساری دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ ہر انسان اس طرح پیدا ہو رہا ہے۔ اللہ نے اس کا ایک نظام بنا دیا، اس کی بے شمار مصلحتیں ہیں اس نظام کے بنانے کی، موقع ہوا تو آپ بعد میں بتلاؤں گا۔ تیسری صورت کیا ہے کہ مرد ہو عورت نہ ہو۔ آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت حوا کی پیدائش کیسے ہوئی؟ آدم ہے مگر ان کی ماں تو کوئی نہیں ہے۔ چوتھی صورت کیا ہے کہ عورت ہو اور مرد نہ ہو، وہ صورت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی۔ یہ چوتھی صورت کہیں نہ کہیں دکھلانی تھی اللہ کو تاکہ ایک نشانی بن جائے۔ اسی واسطے قرآن حکیم میں کہا گیا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ بے وقوفوں کو تمہیں کیوں سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر عیسیٰ کے کوئی باپ نہیں تم کیوں کہتے ہو خدا اس کا باپ ہے؟ بغیر باپ کے پیدا کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل اس لیے نہیں ہے کہ ان کی مثال تو ایسی ہے کہ جیسے آدم کو تو ہم نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، ہم نے جب ارادہ کیا ان کے پیدا کرنے کا ہم نے کہا ہو جا وہ ہو گیا، تو ٹھیک اسی طرح سے اسی کن فیکونی قدرت سے ہم نے عیسیٰ کو بھی پیدا کیا۔ تو وہ ہے آیت ہونا، وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، تاکہ ہم اس کو لوگوں کے واسطے ایک نشانی بنا دیں، وَرَحْمَةً مِنَّا، اور اپنی طرف سے اس کو ایک مہربانی بھی تجویز کر دیں، وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ تو معاملہ تھا ہی وہ کہ جس کا فیصلہ کیا جا چکا تھا، وہ ہو کر ہی رہنا تھا۔
बस ये छोड़ दिए, इसलिए बात हो। सफ़ा नंबर 306 सूरह मरियम आयत नंबर 22। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फहमलतहु फंतबज़त बिही मकानन क़सिय्या فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم
أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. صدق الله العظيم. حضرت مریم کا ذکر چل رہا ہے اور یہ کہ وہ فرشتہ ان کے اس عبادت کی جگہ جہاں وہ پردے میں رہتی تھیں وہاں فرشتہ آیا اور اس نے ان کو ایک بشارت دی تھی بیٹے کے ہونے کی. اب یہاں یہ ہے کہ فحملتہ فانتبذت بہ مکانا قصیا، وہ پریگننٹ ہو گئی. حملہ یا حملو اس کا معنی اٹھانے کے ہیں، حمل سے ہو گئی، پریگننٹ ہو گئی. فانتبذت بہ اس کو لے کر یعنی اپنے اس حمل کو کے ساتھ انہوں نے ایک جگہ دور اپنی بنا لی، اس لیے کہ جس طریقے پر یہ صورت پیش آئی اس کو تو یہ سمجھتے ہیں، جن پر گزری وہ جانیں کہ کیا ہوا، لیکن دوسرے لوگ تو اس حقیقت سے واقف نہ ہوں گے، وہ تو ان پر الزام ہی لگائیں گے، تہمت لگائیں گے کہ بھئی یہ جو کنواری ہے مریم، تب اس کے یہ حمل سے کہاں ہو گئی؟ معلوم ہوتا ہے کہ اس نے کوئی غلط حرکت کی ہے، تو یہ الزام لگے گا جو ظاہر ہے کہ غلط ہوگا. تو اب میں روز روز ان الزامات کا نشانہ بنوں یہاں رہتی ہوئی، اس سے اچھا یہ ہے کہ میں یہاں سے دور چلی جاؤں. تو انہوں نے ایک جگہ اپنے لیے تجویز کر لی، ایک دور چلی گئیں اس جگہ سے جہاں وہ تھیں. اس کا معنی یہ ہے کہ شہر کے اندر ہی نہ رہیں بلکہ شہر سے باہر چلی گئیں، تبھی قرآن نے اس کو لفظ دور استعمال کیا. فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جَذْعِ النَّخْلَةِ، معلوم ہوتا ہے کہ کچھ آبادی کے قریب رہی ہوں گی پہلے دور، جہاں اپنے نہ ہوں جو ان کو تنگ کریں، پہلے تو وہاں پہنچی. لیکن اب جب بالکل وقت قریب آ گیا پیدائش کا، جس سے کہ وہ درد ہوتے ہیں، اسی کو عربی میں کہا جاتا ہے مخاض، اس خاص قسم کے درد کو. تو جب وہ درد ذہ جو ہے وہ ہوا تو وہ ان کو لے کر آ گیا ایک کھجور کے تنے تک، جذع النخلہ. تو معلوم ہوا کہ اب انہوں نے آبادی بھی چھوڑ دی، تو آبادی سے دور ایک جنگل اور بیابان میں کھجور کے درخت کے پاس جا کر کے تاکہ وہاں اس سے ٹیک لگا کر یا اس کے پاس کسی طرح آرام سے بیٹھ سکیں. قالت یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا، اور وہ وہاں بیٹھ کر کے ظاہر ہے کہ جس عالم میں وہ ہوں گی اس عالم میں جو ان کی کیفیت رہی ہوگی اس کا اندازہ ہر شخص سمجھ سکتا ہے. آگے قرآن ان کے الفاظ کو نقل کرتا ہے جس سے سمجھا جا سکتا ہے کہ وہ اس وقت کس پریشانی کے عالم میں ہوں گی. کہنے لگیں اے کاش تو میں تو اس سے پہلے ہی مر چکی ہوتی، وکنت نسیا منسیا، اور میں بالکل بھلائی جا چکی ہوتی، کوئی میرے نام بھی نہ لینے والا ہوتا. اس لیے نہیں کہ کوئی تکلیف ہے اس وقت اس کی وجہ سے پریشانی، بلکہ یہ کہ لوگ تو سمجھیں گے نہیں کہ حقیقت کیا ہے اور مجھے الزام دیں گے. یہ اس الزام کی تکلیف سے وہ تنگ ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ صاحب میں تو مر چکی ہوتی تو اچھا تھا. اس کے معنی یہاں ایک نقطہ اور بھی ہے، اور وہ یہ کہ دنیا کی مصیبتوں سے تنگ آ کر موت کو یاد کرنا ہے، اس کے تو ممانعت ہے. اور حضرت مریم یہ دعا مانگ رہی کاش میں مر چکی ہوتی. موت کو ایسے وقت میں یاد کرنا تو یہ حضرت مریم، اسی لیے میں نے کہا تھا یہاں اس لفظ کو یاد رکھیے کہ اس تکلیف سے جس تکلیف میں وہ ہیں درد کی، یہ ہے دنیا کی تکلیف. اس سے تنگ آ کر نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ وہ جو الزامات ہیں وہ ہے ان کی دین کی تکلیف. ورنہ کوئی اگر بے دین ہوتا تو ہزاروں اس پر الزام لگ جائیں، اس کو کیا تکلیف ہو سکتی؟ سمجھ میں آیا؟ جو بے دین ہے اس کو ہزار مرتبہ کہیے کہ تو نے زنا کیا، تو نے فسق و فجور کیا، اس کی صحت پر کون سا اثر پڑتا ہے آپ کے الزام لگانے سے؟
لیکن اگر کوئی با اخلاق با کردار اور دیندار ہے تو اس کے اوپر تو اگر کسی نے غلط شبہ بھی کر لیا تو وہ تو مرنے کے لیے اس کے لیے تو موت آسان ہو جاتی ہے. تو یہ دراصل دین کی تکلیف ہے نہ کہ دنیا کی، اور دین کی تکلیف کے واسطے موت کی آرزو کرنا ٹھیک ہے، اس کی اجازت ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں. فناداها من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. ٹھیک اس وقت جس وقت کہ وہ اس سخت پریشانی میں تھیں تو اس کو پکارا ان کے نیچے کی جگہ سے. نیچے مطلب جہاں کسی اونچی جگہ وہ بیٹھی تھی تو اونچی زمین تھی، اس کے بعد جہاں نیچی زمین رہی ہوگی وہاں سے. اسی واسطے من تحتها یہاں اس میں یہ ہے. اور ایک دوسری قرات غالباً امام حمزہ کی ہے. امام حمزہ کی قرات میں یہ من تحتها ہے، من تحتها کی جگہ من تحتها پڑھا گیا اس کو. تو من تحتها کے معنی یہ ہے کہ پکارا اس کو اس نے جو اس سے قریب نیچی جگہ میں تھا. کوئی مطلب میں تو کوئی فرق نہیں آیا، لیکن یہ کہ صرف ترجمے کا اور عربی گرامر کے اعتبار سے اس میں تبدیلی ہو گئی. فناداها من تحتها الا تحزني، پکارا اس کے پاس نیچے کی زمین سے پکارنے والے نے، تو اس نے کہا کیا؟ لا تحزنی، تم غم نہ کرو. قد جعل ربک تحتک سریا، تمہارے انہوں نے کیا ترجمہ کیا ہے اس کا؟ کیا نام ہے سریا کا؟ انگلش میں کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ دیکھیے پانی کا ہوگا. کیا مطلب ہوا؟ ہاں پانی کا ہوگا نا، چشمہ جس کو کہتے ہیں. دو قسم کے ہیں، ایک تو کہلاتا ہے عام بڑا، چاہے بڑا ہو کہ چھوٹا ہو، اس کو عربی میں کہتے ہیں عین. عین آنکھ کو بھی کہتے ہیں، اور عین چشمے کو بھی کہتے ہیں، جس کو فاؤنٹین کہا جاتا ہے. یہ تو عام ہے، بڑے چشمے کو بھی کہہ سکتے ہیں. سری جو ہے وہ بہت چھوٹا سا ہے کہ اس کا زیادہ پانی جو ہے پھوٹ پھوٹ کر نہ نکلے اور پھیلے، بلکہ ایک تھوڑے سے حصے کے اندر پانی ابلنے لگ جائے، وہ ہے سری. یہاں کہا کہ قد جعل ربک تحتک سریا، ایسے موقع پر جو دھوپ کی، خود اس درد کی تکلیف سے جو پیاس اور پانی کی ضرورت ہوگی، اس کے لیے تو اللہ نے انتظام کر دیا کہ تمہارے قریب ہی دیکھو ایک چھوٹا سا چشمہ نکلا. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے زمزم نکلا تھا، تو یہاں حضرت مریم کے واسطے ایک چھوٹا سا اللہ تعالیٰ نے ایک فاؤنٹین وہاں نکال دیا کہ دیکھو یہاں تمہارے لیے یہ پانی کا انتظام تو یہ ہے، بہت ایک آدمی کی ضرورت کے بقدر. وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، پانی کا تو یہ انتظام ہے، اب ضرورت ہے کھانے کی بھی، تو تم ہلاؤ. حز یحزو کے معنی آتے ہیں، کیا کرنا کہتے ہیں اس کو؟ جھرجھرانا نہیں، کسی درخت کے یوں پکڑ کے ہلانا، یہ ہے حز یحزو. کسی چیز کو اتنے تیز حرکت دینا جس کو ہلانا جلانا، یا وہ کیا کہتے ہیں جھرجھرانا، جو بھی لفظ اس کے لیے اردو میں لائیں، یہ ہے حز یحزو. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اور تم اس کو آپ کے یہاں کیا بولتے ہیں، جیسے درخت کو وہ ٹہنیوں کو ہلاتے نہیں، ہلا نہیں بولتے، تو ہلاؤ تم اس درخت کے تنے کو اپنی طرف کو کر کے. تو کیا وزی الی کی، یا جھکاؤ تم، یہ بھی ہو سکتا ہے، جھکاؤ ہلا کر کے اپنی طرف درخت کے اس کے کھجور کے تنے کو. تو ساقط علی کی رطبا جنیا، گرائے گا یہ درخت تمہارے اوپر رطبا جنیا. جنی کہتے ہیں ایسی کھجوروں کو جو نئی نئی ابھی تیار ہوئی ہوں، بہت پکی نہ ہوئی ہوں، جس کو آپ کے یہاں کی زبان میں ایک پانوں کے لیے بھی لفظ آتا ہے کونپل، تو کونپلی کھجوریں، یہ تو ہے جنین. اور رطبن کا مطلب ہے تر، سوکھی نہیں بلکہ تر اور بالکل نئی نئی کھجوریں وہ گرائیں گے. یہ نہیں مطلب یہ نہیں کہ ایک عرصے کے لگی ہوئی، ہو سکتا ہے کہ یہ موسم کے اتفاق سے لگی رہ گئی اور وہیں سوکھ گئی، وہ تمہیں مل جائیں گی. معلوم یہ ہوتا ہے کہ موسم نہیں تھا،
اگر موسم ہوتا تو پھر ان کو بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ موسم کھجوروں کا ہے نہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ تم ہلاؤ اس کو، تمہیں اس سے کوئی بحث نہیں کہ نظر نہیں آ رہی کھجوریں تو کہیں کو ہلاؤ، تم درخت کو ہلاؤ، اسی درخت کے اوپر سے تمہیں کومپل کھجوریں اور تر کی تر سوکھی نہیں وہ تمہیں دے گا۔ یہ تو اس کا مطلب یہ کہ یہ سب ہوا، پانی کا بھی انتظام ہو گیا، کھانے کا بھی انتظام ہو گیا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس موقع پر یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کھجور غذا کا انتظام اس لیے بھی کیا کہ انہوں نے وہ، میں نے شاید پچھلے ہفتے بھی کہا تھا، تھانوی رحمۃ اللہ علیہ طب بھی انہوں نے پڑھی تھی، تو انہوں نے اطباء کے کچھ قول نقل کر کے اس میں لکھا ہے کہ ایسے موقع پر گرم غذائیں مفید ہوتی ہیں، تو کھجور جو ہے یہ گرم غذا ہے، گرم اور خشک، اس کا مزاج جو ہے کھجور کا ہے وہ وارم اینڈ ڈرائی، یہ اس کا مزاج ہے، تو اس کی ضرورت تھی، اللہ تعالیٰ نے اسی غذا کا وہاں انتظام فرمایا، لیکن زیادہ ڈرائی نہ ہو جائے تو پانی کی ضرورت ہے تو پانی کا بھی انتظام کر دیا، تو دونوں کی چیزیں ہو گئی وہاں۔ فرمایا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، کھاؤ اور پیو اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا رکھو۔ مطلب یہ ہے کہ تم اب یہ اس تکلیف میں مبتلا ہو کر رونا دھونا پریشان ہونا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھو ہم جس طرح غیب سے تمہارے لیے غذا کا انتظام کر رہے ہیں، اسی طرح غیب سے تمہارے لیے جو یہ سچویشن بن گئی ہے اور جس کی وجہ سے تم پریشان ہو، اس سے بھی ہم تمہیں عافیت دلائیں گے۔ کیا جو الزامات لگیں گے تمہارے اوپر اس کا بھی ہم انتظام کر دیتے ہیں، کس طرح تمہاری نجات ہوتی اس الزام سے۔ اس لیے پہلے مادی چیزوں کا انتظام کیا گیا تاکہ غیر مادی انتظام کا بھی یقین حاصل ہو جائے۔ سمجھ میں آئی نہیں بات؟ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، پھر جب تو کسی انسان کو دیکھنے کا مطلب کیا ہے کہ وہ تیری طرف کو آ رہا ہے یا تجھ سے کچھ سوال کر رہا ہے یا تجھ پر کوئی الزام لگانے کی کوشش کر رہا ہے، یہ مطلب جب تو کسی انسان کو دیکھے، فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، تو کہہ دینا میں نے رحمان کے واسطے منت مان رکھی ہے روزے کی، سو میں آج تو بھول کے بھی نہیں بات کر سکتی، تم کتنا بھی سوال کرو میں بولنے والی نہیں۔ مطلب یہ کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو میں نے کہا تھا گزشتہ ہفتے کہ پچھلی شریعتوں میں اور پچھلے مذاہب میں کھانے پینے کے علاوہ بولنے کا بھی روزہ ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس شریعت کو جس طرح سے آسان بنایا ہے، اس میں بولنے کے روزے کو ملتوی کر دیا، ورنہ تو یہ کہ چپ کا روزہ ہوتا، کتنی پریشانی تھی کہ صبح سے لے کر شام تک بولتے ہی نہیں۔ مگر کم سے کم اتنا ضرور ہے کہ روزے میں بولنے میں اس اعتبار سے اور مہینوں کے بنسبت زیادہ احتیاط ہونی چاہیے کہ اول فول نہ بکتا پھرے، اس لیے کہ یہ بے ضرورت بولنا تو اور مہینوں میں بھی غلط ہے، اور رمضان میں تو اور بھی احتیاط ہونی چاہیے کہ رمضان ہے ہی دراصل ریہرسل کا مہینہ، جن چیزوں کی پریکٹس اس ایک مہینے میں کر لی گئی امید کی جائے گی کہ وہ 11 مہینے تک اس پر عمل ہو سکے گا۔ اس لیے جب یہ ریہرسل اور پریکٹس کا مہینہ تو پھر ایک چیز کی احتیاط ہونی چاہیے، جن چیزوں کی احتیاط اس مہینے میں نہ کی گئی وہ 11 مہینوں میں اس کو حاصل کرنے کی کوئی صورت ہو ہی نہیں سکتی، سمجھا؟ کیونکہ وہ تو فری کا مہینہ ہے، ہر چیز اس میں فری ہے، بولو کھاؤ پیو سو جاگو، اس میں کوئی پابندیاں نہیں، ایک ریگولر ایک زندگی ہے۔ لیکن چونکہ رمضان جو ہے وہ ارریگولر مہینہ ہے اپنے معمولات و مشاغل کے اعتبار سے، اس لیے وہ ریہرسل کا مہینہ، تو رمضان میں احتیاط ہونی چاہیے کہ فضول کی باتیں نہ ہوں۔ حدیث میں اسی واسطے فرمایا کہ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جس نے جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑا روزے میں، تو اللہ کو اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ معلوم ہوا کہ اس نے کھانا تو چھوڑا، پینا چھوڑا اور کہتا ہے کہ میرا روزہ ہے، لیکن جب اس میں خوب جھوٹ بھی بول رہا ہے اور جھوٹ سن بھی رہا ہے اور جھوٹ مان بھی رہا ہے، تو اس روزے کا فائدہ کیا اس کو ہوا؟ تو یہ تو ایسے ہی ہوا کہ جیسے بھوکا اور پیاسا ہے، اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ روزے سے جو تقوی پیدا ہونا تھا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ روزہ تم پر فرض کیا گیا جس طرح پچھلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔
تو تقوی تو اس پوری کیفیت سے حاصل ہوگا، لیکن اگر اس عمل کو پورے طور پر کیا ہی نہیں گیا تو تقوی آئے گا کہاں؟ تو تم محنت بھی کر رہے ہو اور لا حاصل، یہ ہے مطلب اس کا۔ لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ اگر آپ کسی کو جھوٹ بولتا دیکھیں تو آپ کہتے ہیں کہ بھائی جب تو جھوٹ بول رہا ہے روزہ بھی چھوڑ دے، روزہ بھی مت رکھ۔ سمجھ میں آیا؟ یہ ہرگز یہ مشورہ اور یہ فیصلہ غلط ہوگا۔ بعض لوگ کچھ اسی طرح کی باتیں کہا کرتے ہیں کہ صاحب ایسی نماز پڑھنے لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں، چھوڑ دیں، کیا فائدہ ایسی نماز پڑھنے کا جب یہ غلط کرتے ہیں، اور وہ خود نماز پڑھتے نہیں۔ یہ دلیل ان کے پاس یہی ہے کہ صاحب بہت سے لوگ جو ہیں یہ کام کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے رہتے ہیں، کیا فائدہ ایسی نماز پڑھنے سے؟ جب تک ان ساری برائیوں سے بچیں گے تب نماز پڑھنا شروع کریں گے۔ سمجھ میں آیا؟ تو یہ مراد نہیں ہے۔ اس واسطے کہ خوب سمجھ لیجئے، یہاں میں اس نقطے کو بتا دوں، ایک اصول بتا رہا ہوں، اور اس اصول کو ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ پوری شریعت جو ہے اس کی حقیقت سامنے رہے گی۔ ایک ہوتے ہیں مقاصد اور ایک ہوتے ہیں فوائد۔ سمجھ میں آیا؟ یوں کہیے، ایک ہوتا ہے، اس کو انگلش میں منتقل کروں، ایک ہوتا ہے کانسیپٹ اور ایک ہوتا ہے اس کے بینیفٹس۔ یہ ہیں مقاصد اور فوائد۔ تو اصل جو چیز ہوتی ہے جس پر نظر رہنی چاہیے وہ ہے